بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹرنیشنلی لوگ دیکھتے ہیں کہ کس ملک میں کیا کاروبار ہوتا ہے تو وہ اس کاروبار کے لیے اس ملک کا رخ کرتے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان میں زیادہ فراڈ ہوتا ہے اس لیے انٹرنیشنل فراڈیوں نے بھی پاکستان کا رخ کیا ہے اور وہ انٹرنیشنل فراڈیوں کا ایک گینگ جو ہے وہ پکڑا بھی گیا ہے. تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. میرے ساتھ جناب ایس ایچ بنگش صاحب جو ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے. ایس ایچ بنگش صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنگش صاحب یہ جو انٹرنیشنل فراڈی ہے جنہوں نے پاکستان کا رخ اختیار کیا جی یہ کیا دھندا ہے؟ کتنے انہوں نے پاکستانیوں کو لوٹا؟ کیسے یہ پکڑے گئے اور اس وقت یہ ایف آئی اے کے پاس ہیں یا پولیس کے پاس ہیں؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. سیدھا شارٹ بات اگر بتاتا چلوں نا تو یہ NCCIA کے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو ہمارے ہوم منسٹر ہے سندھ کے ضیاء الحسن نجار صاحب انہوں نے خود پریس کانفرنس کر کے جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA کراچی طارق نواز صاحب کے ساتھ تو اس معاملے سے پردہ اٹھایا ہے اور کوشش کی ہے پریس کانفرنس میں کہ ہماری یوتھ تک یہ چیزیں پہنچیں. کیونکہ دیکھیں مانگر صاحب پاکستان میں بے روزگاری ہے, پاکستان میں معاشی حالات جو کامن پیپل ہیں نا ان کے درست نہیں ہے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام ہے نہیں تو پھر فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا پاکستان کے لوگ شارٹ وے کے اس چکر میں رہتے ہیں, شارٹ کٹ اپنا کر, اور تیسری چیز ڈالر کمانا چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ڈالر آئے ان کے پاس, تو وہ کیا کرتے ہیں پھنس جاتے ہیں. اب پہلے میں اگر آپ کو طریقہ واردات بتا دوں نا ان کی, یہ 34 افراد کو ٹوٹل جو ہے نا DHA سے پکڑے کراچی, لیکن ان 34 میں سے جو 15 ہیں نا وہ غیر ملکی ہیں, باقی لوکل ہیں. یار وہ فیصل آباد میں جو ریڈ کیا تھا کال سینٹر میں اس میں بھی تو چائنیز اور وغیرہ الجیریا کے, فلپائن کے, سری لنکا کے یہ بھی 3 نام انہوں نے نہیں بتایا لیکن 3 ممالک کا ذکر کیا ہے کہ فردر ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, پھر مزید چیزیں سامنے آئیں گی. اور یہ جو NCCIA والے ہیں ہاں ان کو آپ کو پتہ ہے جب یہ پکڑے گئے تو وہ چینی خاتون ہے نا جو وہ جس نے بتایا تھا کہ جس نے اپنے شوہر کے لیے پیسے دیے وغیرہ وغیرہ, ہاں تو یہ کر تو یہاں پہ کال سینٹر کے ذریعے تو زیادہ فراڈ تو غیر ملکی کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا ان کا میں آپ کو بتاؤں نا, ان کے پاس سے نا 37 کمپیوٹرز, 40 موبائل فون اور 10,000 ای سمز یعنی اس کی وہ فزیکل وہ تو ہے نہیں تاکہ جگہ گھیرے, تو ان کے پاس 10,000 ای سمز تھے. تو وہ اس کو اس طرح آپریٹ کرتے تھے کہ فار ایگزامپل آپ نے ان کے ساتھ فورن کرنسی جو ہے یا کرپٹو کرنسی, فوریکس, بائنانس یا پھر جو ہے نا بٹ کوائن وغیرہ کے لیے آپ نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کرتے تھے کہ وہ انویسٹمنٹ آپ سے لے کر ٹھیک ہے اپنے ہی کمپیوٹر سے فیک لاگ ان اکاؤنٹس بنا دیتے تھے. یعنی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جب آپ وہ آن لائن چیک کرتے تھے کہ میں نے انویسٹ کیا ہے تو میں ذرا اسٹیٹس تو چیک کروں, تو وہ اسٹیٹس آپ کا لاگ ان نظر آ رہا ہوتا تھا اور آپ کی انویسٹمنٹ شو ہو رہی ہوتی تھی, لیکن ایکچولی وہ جو آپ کے کمپیوٹر یا موبائل پہ جو اسکرین شو ہو رہی ہوتی تھی وہ خود ہی وہ جو ان کے پاس 37 کمپیوٹر تھے وہاں سے آپ کو فیک شو کر رہے ہوتے تھے, اور آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا تھا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو پروفٹ آ رہا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا تھا کہ جب فار ایگزامپل عموماً جو زیادہ تر کیسز ہے اس میں $5,000 جب جمع ہوتے ہیں تو پاکستانی ہم $5,000 بڑی رقم ہے, تو انہوں نے جی تقاضا کرنا کہ بھئی اب ہم تو $5,000 ہو گئے اب نکالو. تو یہ کیا کرتے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ کے $5,000 بنتے ہیں, اس کی اتنی فیس آپ پے کر دیں, جو بھی فیس ہے وہ مزید فیس پے کرتے تھے. وہ فیس ہونے کے بعد پھر وہ بلاک ہو جاتے تھے, نمبر بھی بلاک ہو جاتے تھے. زیادہ تر یہ جو ٹیلی گرامز گروپس ہیں وہاں سے آپریٹ کرتے تھے, ٹیلی گرام گروپ سے بھی جو ہے نا بلاک ہو جاتے تھے, نمبر بھی بلاک ہو جاتے تھے. چونکہ 10,000 ای سمز ہیں ان کو کہاں سے آپ پکڑیں گے, تو عوام جو ہے نا ہکا بکا بیٹھ گئی کہ بھئی ہمارے پیسے کدھر گئے. نہیں تو جو ان کو پکڑا ہے تو کوئی ایسی صورتحال بھی بنی ہے, ظاہر انہوں نے انکشافات کیے ہوں گے کتنے لوگوں کو لوٹا ہے, جن لوگوں کو لوٹا ہے ان کا ڈیٹا بھی تو ان کے پاس ہے نا. ڈیٹا انہوں نے شیئر کرنے کے بجائے انہوں نے ٹوٹل فگر شیئر کیے ہیں کہ $60 ملین لوٹے انہوں نے کراچی میں سے. $60 ملین $60 ملین یہ انہوں نے کل ملا کر لوگوں کو وہاں سے لوٹا ہے. اور $60 ملین جب آئے ہیں تو پھر NCCA نے جو ہے نا اس کے اوپر تحقیقات شروع کی ہیں, اور پھر ان تک جا کے ان کے ہاتھ لگے ہیں کہ بھئی یہ تو قریباً 37 لوگوں کا گروپ ہے پورا,
جو کہ ادھر آپریٹ کر رہا ہے DHA میں، پوش علاقہ ہے نا، وہ بظاہر انہوں نے خود کو نا بڑا سوفسٹیکیٹڈ شو کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا بڑا اچھا کام چل رہا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی نا اپنے آنکھیں کھولے اور کوشش کریں. دیکھیں مانگڑ صاحب، ہمارے ہاں یہاں پر اگر آپ کو یاد ہونا، آن لائن جو قرضہ دینے والی ایپس ہیں، وہ ایک بندے کی خودکشی کے بعد، پنڈی کا ایک جو بندہ تھا جس نے وہ خودکشی کی تھی اس ایپ کے قرضے سے تنگ آ کر، چونکہ اس کا فیملی ڈیٹا انہوں نے موبائل سے اٹھا لیا تھا، تو وہاں سے اس نے خودکشی کی اور پھر گورنمنٹ تک یہ بات پہنچی، میڈیا تک یہ بات پہنچی، تو پھر وہ ایپس بند ہونا شروع ہو گئیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی ایسی ایپ موجود ہیں جو کہ بظاہر تو رجسٹرڈ ہے لیکن ان کا کام وہی سود والا ہے. نہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ 60 ملین یعنی 60 لاکھ ڈالر انہوں نے لوٹا، تو لاکھوں لوگ لوٹے گئے. جی، میرا کوشچن یہ بنتا ہے کہ FIA ہے، نیشنل سائبر کرائم ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں. اس لوٹ مار میں کوئی نہ کوئی سرکاری بندے کے گھر والے، کسی کا بیٹا، کسی کی اہلیہ، کسی کی بہن، وہ بھی تو اس کا بھی پیسے گئے ہوں گے یا اس نے ان کو ٹچ کیا ہوگا، چلے عام آدمی نہ صحیح. تو ان تک پہنچنے میں اتنی دیر کیوں کی گئی؟ اچھا، ان تک پہنچنے میں دیر کیوں کی گئی، یہ اس کا جواب تو NCCI والے خود دے سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ ایک بڑا سوال ہے. بڑا سوال ہے کہ بھائی ابھی بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ فراڈ ہو رہا ہوگا. ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ بس انہوں نے ختم کر دیا، یہ تو انہوں نے ایک جگہ چھاپا مارا ہے نا، کراچی میں کسی دوسری جگہ پہ ہو رہا ہوگا، اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، باقی پاکستان کے جو بڑے شہر ہے، پشاور ہے، وہاں پر ہو رہا ہوگا، ہو رہا ہے. ہاں جی، ہو رہا ہے. وقتاً فوقتاً چیزیں سامنے آتی ہیں. ہاں جی، لیکن سامنے تب آتی ہیں جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ سارے پیسے یہ پاکستان میں تو نہیں تھے، یہ فورن اکاؤنٹس میں تھے، باہر کا باہر ہے، یہاں سے لے کر فورن اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، وہاں جا کر ان کے پیسے سیو ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، اب اس میں بھی کتنا سکم ہے، کتنی کمزوری ہے قانون کی. اب ہم NCCI سے پوچھیں یا وزیر داخلہ سندھ سے پوچھیں، وہ کہیں گے جی ملزمان کو پکڑ کے جوڈیشل کر دیا گیا ہے. جی ایسا ہی ہے. کویشچن میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے چلیں پکڑ لیا ان کو آپ نے جیل بھیج دیا، عدالت اب ان کو سزا دے گی، آئندہ کے لیے روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ مانگر صاحب، اس میں دیکھیں ستم ظریفی ہے، میں نام نہیں لوں گا. دیکھیں سب اچھے نہیں ہوتے، سب برے بھی نہیں ہوتے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، مختلف. ڈکی بھائی والے کیس میں جب ہم نے یہاں بیٹھ کے پہلا پروگرام کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی درمیانی والی بات بھی ہوگی. تو پھر ایٹ دی اینڈ کیا نکلا کہ جناب کسی نے 3 کروڑ روپے رشوت لی تھی، کسی نے 7 کروڑ لی تھی، کسی نے 1 کروڑ لی تھی، وہ سارے ٹرمینیٹ ہو گئے نا. حالانکہ بگ بردر جو ہے، بگ بردر کو اس سسٹم کو، یہ فراڈیوں کا سسٹم ہمیشہ کے لیے گول کرنا چاہیے. اب بگ بردر دیکھیں نا، اس کے لیے تو آ گیا ڈکی بھائی کے لیے، لیکن بگ بردر یہاں جو 60 لاکھ ڈالر جو عوام کا لوٹا گیا، ان کے لیے کب آئے گا؟ یہ ہے کہ بھائی آپ ایک جو ہمیں کیا محمد بن قاسم آئیں گے یہاں پہ؟ وہ تو نہیں آئیں گے نا، وہ نہیں آئیں گے، وہ تو بگ بردر نے آنا ہے. اور NCCI تو ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب سانپ گزر جاتا ہے یا وہ خود لوٹ لیتے ہیں جو بھی. اور ملک میں باقی جو فراڈ ہوتے ہیں نا، یہ سود کے نام پہ ہو یا اس کے سوسائٹیوں کے نام پہ ہو، کسی بھی قسم کا جو فراڈ ہوتا ہے، جب فراڈ واردات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے اداروں کو خیال آتا ہے. نہیں مانگڑ صاحب، اسی لاہور میں، ہمارے زندہ دلانے لاہور جو شہر ہے، یہاں پر ابھی بھی کیا وہ گیمبلنگ ایپس نہیں چل رہی؟ پلے اسٹور سے 1 سیکنڈ کے ٹچ پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. تو NCCI نے جو ڈکی بھائی والا کام کیا ہے، اٹس گڈ. آپ نے ایک جوئے کی جو تشہیر ہے اس کو وہ آدھا گڈ، اس کے بعد انہوں نے سب کچھ اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیا نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب اس کے بعد ابھی تک وہ جوئے کی ایپس چل رہی ہیں، تو یہ کب بند ہوں گی؟ بہرحال بہت شکریہ جناب. ہماری بگ بردر سے گزارش ہے کہ صرف ڈکی بھائی نہیں، باقی یہ جو 60 لاکھ ڈالر جن لوگوں کا لوٹا گیا ہے وہ بھی واپس دلایا جائے. اب ملزمان پکڑے گئے ہیں، ملزمان سب کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کے اکاؤنٹ میں گئے تھے، لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں ان کے شراکت دار کون تھے، ان سے پیسہ نکلوایا جا سکتا ہے. اور پھر دوسرا قانون کا حکم یہ ہے کہ آپ نے ان کو جیل بھیج دیا، سندھ پولیس نے، NCCI نے ان کو پکڑا اور ان کو جیل بھیج دیا. آئندہ کے لیے لوگوں کو بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ آئندہ کے لیے آپ اخبار میں اتنے بڑے بڑے اشتہار پورے ملک میں چھپتے ہیں، کوئی ایسا اشتہار بھی چلائیں ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ لوگ ایسے 2 نمبر لوگوں کے ساتھ، انٹرنیشنل فراڈیوں کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ کریں.
یہ نہ صرف یہ کال سینٹر سے ہو رہا ہے، سوسائٹیاں تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے یہ فراڈ کر رہی ہیں، اس میں لوگوں کا اربوں خربوں روپے ڈوبا ہوا ہے، لیکن پتہ ہمارے اداروں کو اس وقت چلتا ہے جب اربوں خربوں لوٹ لیا جاتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ جب پہلا 1-2 بندے کے ساتھ فراڈ ہو اور اس کے بعد یہ قانون کے شکنجے میں آ جائیں، لیکن $60 لاکھ لٹ گیا تو پھر ان کو پکڑا گیا۔ شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ منگش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔